اوکے، چیپٹر نمبر 8 گیٹنگ اسٹارٹیڈ وتھ سی کا ہمارا تیسرا لیکچر ہے، جس میں آج ہم ڈسکس کریں گے کریکٹرسٹکس آف ہائی لیول لینگویجز. کریکٹرسٹکس، فیچرز، ایڈوانٹیجز، آپ اس کو کچھ بھی کہہ سکتے ہیں، کسی بھی طرح سے یہ سوال پوچھا جا سکتا ہے. تو کیا ہیں کریکٹرسٹکس، فیچرز یا ایڈوانٹیجز آف ہائی لیول لینگویجز؟ دیکھتے ہیں. سب سے پہلا پوائنٹ ہے ایزی ٹو لرن. ایزی ٹو لرن کا مطلب یہ ہے کہ ہائی لیول لینگویج میں لکھے گئے پروگرام جو ہیں وہ چونکہ نیئر ٹو ہیومن لینگویج ہوتے ہیں، اس لیے ایزی ٹو لرن ہوتے ہیں. کوئی بھی شخص آسانی سے اس لینگویج کو سیکھ سکتا ہے. کیوں؟ کیونکہ اس میں ہم انگلش لائک ورڈس یوز کر رہے ہوتے ہیں. ایزی ایرر ڈیٹیکشن. جب ایک پروگرام ہوتا ہی ہیومن ٹائپ لینگویج میں ہے تو ظاہر سی بات ہے اگر اس میں کوئی مسٹیک ہو جاتی ہے کوئی انسٹرکشن رائٹ کرنے میں تو اس سے ڈیٹیکٹ کرنا اور ریکٹیفائی کرنا جو ہے وہ کیا ہے، آسان ہو جاتا ہے. تیسرا پوائنٹ یا تیسرا فیچر یا ایڈوانٹیج آپ کہہ لیں کہ وہ کیا ہے، اسٹینڈرڈائز سینٹیکس پرووائڈ کرتا ہے. جس طرح عام لینگویجز میں بھی کسی بھی سینٹینس کو لکھنے کا ایک خاص طریقہ ہوتا ہے. جیسے کہ انگلش میں ہم کوئی بھی سینٹینس میکنگ کرتے ہیں تو سبجیکٹ، ورب، آبجیکٹ کا فارمولا استعمال کیا جاتا ہے. تو اگر آپ آبجیکٹ کو پہلے لے آئیں، ورب کو اینڈ میں لے جائیں، سبجیکٹ کو سینٹر میں ڈیفائن کر دیں، کیا وہ سینٹینس کوئی سینس، کوئی میننگ پرووائڈ کر رہا ہوتا ہے؟ نہیں. ہاں، اگر آپ سبجیکٹ، ورب، آبجیکٹ کے فارمولے پر عمل کرتے ہوئے کوئی سینٹینس بناتے ہیں تو وہ ایک کمپلیٹ سینس، میننگ جو ہے وہ پرووائڈ کر رہا ہوتا ہے. سو اسی طرح کمپیوٹر لینگویجز میں بھی انسٹرکشنز کو رائٹ کرنے کے لیے اسپیسیفک ورڈز کا استعمال کیا جاتا ہے، اسپیسیفک فنکشنز کو پرفارم کرنے کے لیے. پھر ان کا لکھنے کا طریقہ کار کیا ہونا چاہیے، یہ بھی جو ہے کس چیز میں کس چیز کو ڈیفائن کر رہا ہوتا ہے، اسٹینڈرڈائز سینٹیکس کو ڈیفائن کر رہا ہوتا ہے. تمام لینگویجز جو ہیں وہ ایک ویل ڈیفائنڈ وے آف رائٹنگ اے پروگرام جو ہے وہ پرووائڈ کر رہی ہوتی ہیں. ہر لینگویج میں کمانڈز یا انسٹرکشنز لکھنے کا طریقہ کار جو ہے وہ مختلف ہوتا ہے، مختلف الفاظ کا استعمال کیا جاتا ہے مختلف فنکشنز کو پرفارم کرنے کے لیے. دی سینٹیکس آف ہائی لیول لینگویجز آر اسٹینڈرڈائز ہوتے ہیں، ظاہر سی بات ہے. اور کون اسٹینڈرڈائز کرتا ہے، کون بتاتا ہے کہ جی کس لینگویج میں کون سی انسٹرکشن کس لفظ کو استعمال کر کے کیسے لکھنی ہے؟ ایک آرگنائزیشن ہے آنسی، جس کو کہتے ہیں امریکن نیشنل اسٹینڈرڈ انسٹیٹیوٹ. آنسی کیا ہے؟ ایک اسٹینڈرڈ آرگنائزیشن ہے جو کہ کیا، اس کا کام کیا ہے؟ اس کا کام ڈٹرمائن کرنا ہے اسٹینڈرڈ سینٹیکس آف ہائی لیول لینگویجز. جتنی بھی ہائی لیول لینگویجز ہیں، یہ جیسے کہ سی ہے، سی کے سینٹیکس کو، سی میں کمانڈز کو کس طریقے سے رائٹ کرنا ہے، کون سے ورڈز کا استعمال کرنا ہے. ورڈز کا استعمال اگر آپ اسمال لیٹر میں کر رہے ہیں تو اس کا فنکشن کیا ہوگا، اگر کیپٹل لیٹرز میں استعمال کر رہے ہیں تو اس کا فنکشن کیا ہوگا، کیا وہ دونوں سیم ہوں گے یا ایک دوسرے سے ڈفر کر رہے ہوں گے. یہ ساری چیزیں جو ہے وہ کون ڈیفائن کر رہا ہے، کون ڈٹرمائن کر رہا ہے، ان کو کون جو ہے طریقہ کار وضع کر رہا ہے، وہ ایک آرگنائزیشن ہے، وہ ہے امریکن نیشنل اسٹینڈرڈ انسٹیٹیوٹ، جو کہ سی لینگویجز نے سی لینگویج کا اسٹینڈرڈ جو ہے اسٹینڈرڈ آف سینٹیکس جو ہے وہ ڈیفائن کیا ہوا ہے. اگلا پوائنٹ ہے ڈیپ ہارڈ ویئر نالج ناٹ ریکوائرڈ. پوائنٹ ٹو پوائنٹ ڈفرینس میں بھی ہم نے پڑھا تھا کہ ہائی لیول لینگویجز میں پروگرامنگ کرنے کے لیے آپ کو مشین لینگویج جاننے کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ ہمارے پاس آلریڈی کافی سارے ایسے ٹرانسلیٹر پروگرامز موجود ہیں جو کہ ہمارے ہائی لیول لینگویج میں لکھے گئے پروگرام کو کنورٹ کرتے ہیں انٹو مشین لینگویج. سو وی ڈونٹ نیڈ ٹو نو دا ہارڈ ویئر نالج. A programmer can write efficient program without deep knowledge of hardware. اگلا پوائنٹ ہے مشین انڈیپینڈنس. مشین انڈیپینڈنس دوبارہ ہم ڈسکس کر رہے ہیں کہ ایک پروگرام جو کہ کسی خاص مشین پر کریٹ کیا گیا ہے وہ اسی مشین پر نہیں چل سکتا بلکہ اس کے علاوہ باقی دوسری مشین پر بھی چل سکتا ہے. اس چیز کو کہتے ہیں مشین انڈیپینڈنس. تو شیبا میں لکھا گیا ایک پروگرام ایچ پی کمپیوٹر میں بھی چل سکتا ہے، ڈیل کے کمپیوٹر میں بھی چل سکتا ہے، چاہے وہ ڈیسک ٹاپ ہو چاہے وہ لیپ ٹاپ ہو.
چیز کو کیا کہتے ہیں؟ مشین انڈیپینڈنس کہتے ہیں. پروگرامس ریٹن ان ہائی لیول لینگویجز کین بی ایگزیکیوٹ آن ڈفرنٹ ٹائپس آف کمپیوٹر. مور پروگرامرز، یہ بھی ہم پہلے ڈسکس کر چکے ہیں. کیونکہ ہائی لیول لینگویج جو ہے وہ ایزی ٹو لرن اینڈ انڈرسٹینڈ ہوتی ہے، تو بآسانی کوئی بھی انسان جو ہے اس لینگویج کو سیکھ سکتا ہے اور اس میں پروگرام میکنگ کر سکتا ہے. تو اس لیے ہائی لیول لینگویجز کے پروگرامرز کی تعداد جو ہے وہ کیا ہوتی ہیں؟ زیادہ ہوتی ہیں. This language is near to human language and easy to learn. That's why it encourages more people to learn this language. So many programmers of high level languages are available. شارٹر پروگرام ہوتا ہے. پچھلے پروگرامس کی اگر آپ لوگوں کو ایگزامپلس یاد ہوں تو مشین لینگویج کا پروگرام تھوڑا لینتھی تھا. ہائی لیول لینگویج میں لکھا گیا پروگرام جو ہے وہ صرف 4 یا 5 اسٹیٹمنٹس پر، شارٹ اسٹیٹمنٹس پر مشتمل تھا. تو اس لیے ہائی لیول لینگویج میں لکھے گئے پروگرام جو ہیں وہ کیا ہوتے ہیں؟ شارٹر ہوتے ہیں ایز کمپیئر ٹو مشین لینگویج. ون انسٹرکشن آف ہائی لیول لینگویج از ایکویولنٹ ٹو مینی انسٹرکشن آف لو لیول لینگویج. ہائی لیول لینگویج میں لکھی گئی ایک انسٹرکشن جو ہے وہ لو لیول لینگویج میں لکھے گئے پروگرامز میں ایک سے زیادہ نمبر آف اسٹیٹمنٹ یا انسٹرکشنز پر مشتمل ہوتی ہے.